خواتین حضرات السلام علیکم، میں ہوں منظور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو فون شو ہیلو ڈی ڈی۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے ایک لائیو فون اینڈ انٹریکٹیو شو ہے جس میں آپ ہمیشہ اپنی فون لائنز کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل مہمانوں کے ساتھ براہ راست بات چیت کرتے ہیں مختلف موضوعات پر۔ ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کے مہمان ہیں ڈاکٹر شوکت سید صاحب، پرنسپل گورنمنٹ کالج آف فزیکل ایجوکیشن گاندربل۔ ناظرین، اگر آپ فزیکل ایجوکیشن سے متعلق کوئی سوال پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ ان کے وہاں گاندربل کے فزیکل ایجوکیشن کالج میں ایڈمیشنز ہونے والے ہیں، تو اگر آپ کو کوئی سوال اس سلسلے میں پوچھنا ہے یا فزیکل ایجوکیشن کے بارے میں کوئی بھی انکوائری یا کوئی انفارمیشن آپ کو چاہیے تو آپ کے لیے ہماری 2 فون لائنز اویلیبل ہیں جن کے نمبرز آپ کی ٹی وی اسکرین کے باٹم پر آپ کو کال کرتے ہوئے ملیں گے۔ شوکت صاحب، خوش آمدید ہے آپ کا۔ تھینک یو سر۔ آج جیسا کہ میں اپنے ناظرین سے کہہ رہا تھا، ہم بات کرنے والے ہیں فزیکل ایجوکیشن کے بارے میں۔ فزیکل ایجوکیشن کتنی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یونیسکو جو ہے، یونائٹڈ نیشنز ایجوکیشنل سائنٹیفک اینڈ چلڈرنز آرگنائزیشن، کلچرل آرگنائزیشن، انہوں نے فزیکل ایجوکیشن کے بارے میں کافی ساری اہمیت بتائی ہے، کافی زور دے رہے ہیں اس پر۔ وہ آپ سے ہی جاننا چاہوں گا، آپ چنانچہ اس کے ایکسپرٹ ہیں، آپ پرنسپل ہیں اس کالج کے، فزیکل ایجوکیشن کے بارے میں ایک جنرل انفارمیشن ہمیں دیجیے، وائی از اٹ سو امپورٹنٹ؟ جہاں تک فزیکل ایجوکیشن کا تعلق ہے، یہ انگریزی شبد ہم فزیکل ایجوکیشن بولتے ہیں، ادروائز یہ جسمانی تعلیم ہوتی ہے جی۔ تو جہاں تک جسمانی تعلق کا سوال ہے، ہمارے جسم کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہے جن کو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ جی۔ ہماری زندگی کی جو ہم زندہ ہے یا مردہ ہے، وہ بھی ہم ریکوگنائز تبھی کرتے ہیں جب ہم اپنے مومنٹس کو پہچانتے ہیں۔ جی۔ اپنے دیش کی ترقی یا اپنی ترقی کے لیے بھی جو بنیادی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، وہ بھی ہم کس طریقے کے مومنٹس پرفارم کرتے ہیں۔ تو اسی کڑی کے سلسلے میں جو فزیکل ایجوکیشن کا جو یہ پرانا نام ہے، تو جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں آج کل فزیکل ایجوکیشن کو فزیکل ایجوکیشن کے نام سے نہیں جانتے ہیں، جی۔ آج کل اس کو مومنٹ ایجوکیشن سے جانتے ہیں۔ اچھا۔ تو مومنٹ ایجوکیشن مطلب یہی ہے کہ جب ہماری باڈی جو ہے، کہ کوئی انسان کو جب ہم وہ زندہ ہے یا مردہ ہے، وہ تبھی پہچانتے ہیں اس کو کہ زندہ کب ہے یا مردہ کب ہے، جب اس کے مومنٹس کو پہچانتے ہیں، ہارٹ ریٹ، پلس وغیرہ جو بھی ہے، کہ ونس دا مومنٹس ول بی اسٹاپڈ وی ول بی نو مور۔ تو جہاں تک دیش کی ترقی کا سوال ہے اور جہاں تک اپنی ترقی کا سوال ہے، ان کو ہم اپنی ٹرمینالوجی میں ڈیولپمنٹل مومنٹس کہتے ہیں۔ جی۔ تو جہاں تک ڈیولپمنٹل مومنٹس کا تعلق ہے، تو ڈیولپمنٹل مومنٹس ایسے نہیں آ سکتے۔ اس کے لیے ہمیں بار بار کسی انسان کو اپنے جو مومنٹس ہیں ان کو اس میں انکلوڈ کرنا، اس سانچے میں ڈالنا ہے، اس ڈھانچے میں ڈالنا ہے جہاں سے اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جو اس کا پروسیجر پارٹ ہے، جو اس کا سسٹمیٹک پارٹ ہے۔ جی۔ تو اس سسٹمیٹک پارٹ کو سمجھنے کے لیے جو فزیکل ایجوکیشن کا مینڈیٹ ہے، وہ اسی لیے ہے کہ ہم اس پروسیجرل پارٹ کو سمجھیں، اور اس پارٹ کو سمجھنے کے بعد ہی ہم اکارڈنگلی اس انسان کو جو اس کے ایشوز ہیں یا اس کی جو پرابلمز ہیں یا اس کی ترقی کے جو ضامن جو ریکوائرمنٹس ہیں، اس کے لیے جاننا ضروری ہے کہ ہم فزیکل ایجوکیشن کو اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں انکلوڈ کریں۔ کیونکہ آج کل جو گورنمنٹ آف انڈیا نے بھی ایک موومنٹ چلائی تھی 2019 میں، وہ یہ چلائی تھی فٹ انڈیا موومنٹ۔ جی۔ تو فٹ انڈیا موومنٹ کی ضرورت کیوں پڑی؟ کوشچن یہاں پہ یہ عرض ہو رہا ہے کہ اگر یہ فزیکل ایجوکیشن جو فٹ انڈیا موومنٹ کیوں پڑی ضرورت؟ تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو تھوڑا سا آپ کا اٹینشن ہسٹری کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ ہم تو جانتے ہیں کہ گریس نے انسان جو سویلائزیشن ہمیں دی ہے، جی، گریس نے بہت سارے فلاسفرز پیدا کیے ہیں، گریس نے بہت سارے انٹلیکچوئلز پیدا کیے ہیں، جی، جی، لیکن جب ہم ان کے سسٹم آف ایجوکیشن کو دیکھتے ہیں، اس سسٹم آف ایجوکیشن میں وہاں پہ ان کا ایک سسٹم تھا، وہاں پہ جب ان کا بچہ پیدا ہوتا تھا پہلے، وہاں پہ جو اسٹیٹ آفیشلز ہوتے تھے وہ اس بچے کی جانچ پڑتال کے لیے آتے تھے۔ وہ شراب میں ڈبوتے تھے اسے؟ جی بالکل، شراب میں ہی نہیں ڈبوتے تھے، لیکن ایک اسٹیٹ کی ٹیم آتی تھی، اس اسٹیٹ کی ٹیم اس کو انسپیکشن کرتی تھی۔ وہ یہ دیکھتے تھے کہ اگر یہ بچہ کمزور ہوتا تھا اس کو وہ وہیں پہ مارتے تھے۔ وہ یہ ان کا ایک فلاسفی تھی کہ جو ہمارے جو ہیلدی ونز آر دے آر دا ایسیٹس آف اے نیشن اینڈ دا سک ونز آر دا برڈن۔ کیونکہ اگر ایک بچہ بیمار ہے وہ اکیلے بیمار نہیں ہوتا ہے،
اگر جو اس کے ساتھ نیئرس اور ڈیئرس جو ہوتے ہیں، جو اس کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، وہ بھی بیمار ہوتے ہیں. جی صرف بیماری صحت کے لیے ہی نہیں امپیکٹ کرتی ہے، لیکن وہ Society گھر کے کی لیے بھی. اکنامی کے لیے بھی امپیکٹ کرتی ہے، Correct. وہ اس کے ورکنگ آورس پہ بھی امپیکٹ کرتی ہے. تو شاید ان کا وہی منڈیٹ تھا کہ جب اگر ہماری قوم جو ہے یا ہمارا ملک جو ہے وہ تبھی ترقی کر سکتا ہے جب تک کہ اس کے جو سٹیزن جو ہوں گے جب تک وہ فٹ نہیں ہو سکتے ہیں. جی تو اسی کڑی میں وہ آفیشلز کو وزٹ کرتے تھے کہ جو بچہ کمزور ہوتا تھا یا کوئی فزیکلی اب نارملٹی ہوتی تھی اس کو وہ وہیں پہ مارتے تھے. ایتھنز میں، گریس میں. تو وہاں پہ ایک پہاڑی تھی، اس پہاڑی کا نام تھا ماؤنٹ ٹیگس. وہاں پر لے کے جاتے تھے اور وہیں پہ اس کو مار ڈالتے تھے. تو اس کے بعد میں جب ہم دیکھتے ہیں لٹریچر میں جب دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو ایک ہیلدی سوسائٹی ہم نے پیدا کی تھی، انہوں نے جو سوسائٹی پیدا کی اس کے ریزلٹس ان کو دیکھنے کو ملے کہ جنہوں نے بہت سارے فلاسفرز، بہت سارے انٹلیکچوئلز پیدا کیے ہیں. جی یہ ایک وجہ تھی. اب اس سے پہلے کہ میں نے آپ کا یہاں پہ آپ کو بات کی تھی کہ انڈیا نے ایک فٹ انڈیا موومنٹ کو لانچ کی تھی. جی وجہ یہ تھی کہ جو اس وقت ہمیں تھرٹ ہے نان کمیونیکیبل ڈیزیز کا. جی پرانے زمانے میں ہمیں تھرٹ ہوتا تھا کمیونیکیبل ڈیزیز کا، کوئی جی. کالرا سے مرتا تھا، کوئی ملیریا سے مرتا تھا، کوئی دوسری چیزوں سے مرتا تھا. اینی ہاؤ میڈیکل سائنس نے ترقی کی تو ہم نے ان جو وبائی کی بیماریاں تھیں ان پہ ہم نے قابو پا لیا. لیکن اس وقت جو گلوبل تھرٹ ہے وہ ہے ہمیں نان کمیونیکیبل ڈیزیز کا، جس میں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کارڈیو ویسکولر پیشنٹس کا بہت زیادہ رجحان بڑھ رہا ہے. اسی طرح ڈائبیٹکس بہت سارے ہیں، ہائپر ٹینشن بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. لیکن اب یہ چیزیں جو ہے اب ہمیں اس کا سولوشن کیا ہے؟ تو سولوشن ڈھونڈنے کے لیے اگر ہم میڈیسنز دے دیں گے، لیکن ان میڈیسنز کا بھی سائیڈ ایفیکٹ ہے. جی لیکن اب ہمیں کیا کرنا ہے جس کی وجہ سے ہمارے جو سماج جو ہے، جو ہمارا مقصد جو ہے ایک ہیلدی سوسائٹی، وہ ہیلدی سوسائٹی کے لیے وٹ وی ہیو ٹو ڈو، فزیکل موومنٹ انکریز کرنی ہے. ہمیں فزیکل موومنٹس کو انکریز کرنا ہے. لیکن اب یہ فزیکل موومنٹس انکریز کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ہمیں سب لوگوں کو سمجھنا ہے پہلے کہ اگر فزیکل ایجوکیشن کالج ہے یہاں پہ تو اس فزیکل ایجوکیشن کالج کا منڈیٹ کیا تھا. تو پہلے یہاں پہ جو ہمارے سماج میں جو فزیکل ایجوکیشن اور سپورٹس کو ہے، یہ دو ڈائریکشنز ہیں. یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سپورٹس کو ہی فزیکل ایجوکیشن سمجھتے ہیں. جی لیکن ایسا نہیں ہے. یورپ میں اس فزیکل ایجوکیشن کو موومنٹ ایجوکیشن کہتے ہیں. ابراڈ جتنے بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کو موومنٹ ایجوکیشن کے نام سے اب جانے جاتے ہیں. جی فزیکل ایجوکیشن یہاں انڈیا میں اس کا نام ہے فزیکل ایجوکیشن یہاں پہ. لیکن یہ موومنٹ ایجوکیشن جو ہے یہ ہماری بیسک ریکوائرمنٹس ہے، کیونکہ کھانا پینا جو ہے یہ تو تبھی ممکن ہے کہ ہمارا سٹامک تبھی کھانے کو پچائے گا جب اس کی سٹامک میں جو اس کا جب تک وہ پراپرلی موومنٹ نہیں کر پائے گا، یا ہماری کڈنیز پراپرلی موومنٹ نہیں کرے گا، یا ہمارے انٹسٹائنز پراپرلی فنکشن نہیں کریں گے، ہمارے مسل جب تک کام نہیں کریں گے تو اس کے کارن بھی یہ امپیکٹ کرے گا. تو چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں کہ یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ جب ایک بچہ جو ہوتا ہے اگر وہ اس کا فریکچر ہو جاتا ہے تو اس فریکچر کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر پرسکرائب ہم اور ہر کے اس پورشن کو کچھ دنوں کے لیے موومنٹ ریسٹرکٹ کرتے ہیں. جب وہ موومنٹ ہم ریسٹرکٹ کرتے ہیں تو آفٹر ریموول آف دیٹ پلسر یا آفٹر دیٹ اسپین آف ٹائم جتنا بھی ہوتا ہے، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں ول آبزرو تو ہمیں نیکڈ ایسے پتہ چلتا ہے کہ وہ پورشن کمپلیٹلی ویکر ہوتا ہے. تو یہ تو ہم نیکڈ ایسے دیکھتے ہیں، تو اندر ہماری جسم میں کیا حالت ہوتی ہوگی وہ تو ہم نہیں جانتے اگر ہم موومنٹ نہیں کرتے. تو اسی طرح جو ہماری ٹرمینالوجی میں اس کو کہتے ہیں، جو یہ بیماریاں لگتی ہیں ان کو ہائپوکائنیٹک ڈیزیزز کہتے ہیں. یہ ہائپوکائنیٹک ڈیزیزز وہ ڈیزیزز ہوتی ہیں جو انسان کو لگتی ہے جب وہ بیٹھا رہتا ہے، کیونکہ ہماری زندگی کی ضرورت ہے کہ ہمیں موومنٹ کرنے ہیں. جی تو وہ موومنٹ کرنے کے لیے اگر ہم نہیں کریں گے تو اس کا ایڈورس افیکٹ ہمارے صحت پر. آج کل تو ہم موومنٹ کرتے ہی نہیں زیادہ، آج کل تو ہمارے وہیکلز کا استعمال کرتے ہیں. ایون اسٹوڈنٹس گو ٹو انسٹیٹیوٹس آن بائکس. بالکل. جب میں بچپن میں پڑھتا تھا تو میں 3 کلومیٹر اسکول پیدل جاتا تھا. جی تو وہاں سے بھی پیدل آتا ہوں.
لیکن آج کل میرا بچہ کیا کرتا ہے, اس کو ہم سویرے تیار کرتے ہیں, گیٹ سے باہر نکالتے ہیں, گاڑی آ جاتی ہے, گاڑی میں تو یہاں سے جو مومنٹ جو تھی کہ آپ دیکھ لیجیے کہ پرانے زمانے کے لوگ جو تھے وہ کمپلیٹلی ہیلتھ, ان کی صحت ہم سے اچھی تھی, کیونکہ وجہ یہ تھی کہ ان کی فزیکل انوائرمنٹ زیادہ تھی. لیکن اب ہماری فزیکل جو موومنٹس ہیں وہ کم ہو گئے, کیونکہ ہم تو وی آر ناٹ اگینسٹ دا ڈیولپمنٹ اینڈ وی آر ناٹ اگینسٹ دا جو نئی چیزیں آ جاتی ہیں ہمارے سماج میں, ٹیکنالوجیز آ جاتی ہیں, وی آر ناٹ اگینسٹ دا ٹیکنالوجی, وی آر ناٹ اگینسٹ دا ڈیولپمنٹ, لیکن جو ہماری بیسک ریکوائرمنٹ ہے ہمیں اس چیز کو اگنور نہیں کرنا ہے. تو یہ جو آپ شوکت صاحب فرما رہے ہیں کہ فزیکل ایجوکیشن کے بارے میں آپ نے کافی ساری انفارمیشن دے دی ہمیں, تو کل ملا کے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس کا الٹیمیٹ جو یہ مقصد ہے وہ ہے ساؤنڈ مائنڈ ان اے ساؤنڈ باڈی. اوبیسلی ہے نا, اوبیسلی وہ ایجوکیشن اس کو ساؤنڈ مائنڈ دے گی اور فزیکل ایجوکیشن اس کو ساؤنڈ باڈی دے گی, دین ہی کین بی اے یوزفل پرسن فار دا سوسائٹی, فار ہمسیلف, اوبیسلی اپنے بارے میں, اپنے لیے بھی. ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں کہتے, مطلب فزیکل ایجوکیشن از این انٹرگرل پارٹ آف ایجوکیشن. اب یہ مکمل پارٹ یہ ہے کہ جب ہم بچے کو تھیوریٹیکل پارٹ سناتے ہیں, لیکن جب ہم اس کو پریکٹیکلی چیز سکھاتے ہیں کہ ہمارا مقصد ہے کہ ہیومن ریلیشن شپ, جب بچے مومنٹ کرائے گا, فار ایگزامپل ہم اس کو کسی سپورٹس میں انوالو کرتے ہیں, جب ہم اس کو کسی سپورٹس میں انوالو کرتے ہیں تو وہاں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ اس کو دوسروں کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے, وہاں اس کو دوسروں کا ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے, وہاں اس کو دوسرے کا کاسٹ, کریڈ, کلر چھوڑ کے سب کو جن چیز کو بلانا ہے. وہاں پہ ایک ہی چیز مقصد ہوتا ہے ان کا کہ ہمیں اپنی ٹیم کے لیے اپنا جو سکل ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. تو اسی طرح فزیکل ایجوکیشن میں بھی کہ جب میں نے کہا جسمانی تعلیم, تو جسمانی تعلیم اگر میرے پاس یہ ہاتھ ہے تو اس ہاتھ کی موومنٹ میں کیسے کر سکتا ہوں. تو اس کے لیے جو ہمارا فزیکل ایجوکیشن کا کالج ہے, یہاں پہ ہم بہت سارے سبجیکٹس اس میں کور کرتے ہیں, جہاں سے اناٹومی فزیولوجی ہم بچے کو پڑھاتے ہیں, جہاں پہ ہم اس کو کنزولوجی پڑھاتے ہیں, سائنس آف موومنٹس. یہ جو آپ کو پڑھاتے ہیں ڈفرینٹ سبجیکٹس پر بعد میں آئیں گے. میں جاننا چاہوں گا کہ جو یہ آپ کا فزیکل ایجوکیشن کالج ابھی ہے, یہ اسٹیبلش کب ہوا تھا, کتنے سالوں سے؟ یہ سر 1976 میں اسٹیبلش ہوا. گورنمنٹ آف جموں کشمیر نے اس کو اسٹیبلش کیا تھا کہ اس کی افادیت اور اس کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے گورنمنٹ آف جموں کشمیر نے اس وقت 1976 میں اس کالج کو نسیم باغ میں چالو کیا تھا. تو لیٹر آن اٹ واز شفٹڈ ٹو گاندربل. اس کے بعد میں ابھی پریزنٹ پوزیشن اس کی گاڈورا ہے, جہاں پہ یہ 2018 میں وہاں پہ شفٹ ہو گیا. جو ماڈرن ٹیکنالوجی سے لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو ہمارے پاس جو اکوپمنٹس ہے اسپورٹس کے جو ہمارے فیلڈز بنے ہیں لیٹسٹ ٹیکنالوجیز پہ, تو وہ اویلیبل ہیں. لیکن وہ تبھی ممکن ہے کہ جب گورنمنٹ نے بھی یہ سمجھا کہ اس کی ضرورت کیا ہے. تو اب صرف ہمارا فزیکل ایجوکیشن صرف ہمارا ہیلتھ کا ریلیٹڈ ہی ایشو جو ہے, مطلب ایک جب ہمارے جسم کی بات کرتے ہیں تو جسم میں ہمارے ساتھ ایک کوگنیٹو آسپیکٹ ہے, مینٹل آسپیکٹ جس کو ہم کہیں گے, اسی طرح فزیکل آسپیکٹ ہے, فزیولوجیکل آسپیکٹ ہے اور سوشل آسپیکٹ ہے. تو جہاں مائنڈ کی بات ہے جو آپ نے پہلے کوٹ کیا تھا, اے ساؤنڈ مائنڈ لیوز ان اے ساؤنڈ باڈی, یہ اوبیسلی ہے, اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. لیکن اب اس ہیلدی پن کے لیے ہمارا دماغ تو پہلے ہی ہیلدی نہیں ہوگا جب تک کہ ہماری باڈی اس میں انوالو نہیں ہوگی. کیونکہ اب آپ دیکھیں گے نا, جب آپ گریس کی ہسٹری کو میں آپ نے پہلے ہی عرض کیا تھا, اس کو پھر سے میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ دو پیریڈز تھے. ایک تھا پیریڈ آف اسپارٹن اینڈ پیریڈ آف ایتھینس. ایتھینس کی جو فلاسفی تھی, ایتھینس کی فلاسفی یہی تھی, مین آف ایکشن اینڈ مین آف وزڈم. جب تک ہم ایکشن نہیں کرتے ہیں تو ہمیں وزڈم آئے گی نہیں. اسی طرح اب میں آپ کے اسٹوڈیو میں آیا ہوں, جب تک میں نے یہاں سے بولا نہیں تو اب کو تبھی ریکوگنائز ہو گیا کہ میں توتلا ہوں, میں کیسے بول پاتا ہوں, کیسے نہیں بول پاتا ہوں. تو اٹ از اونلی بیکاز آف دیٹ وین اے پرسن از پٹ ان دا ایکشن. تو اسی طرح فزیکل ایجوکیشن میں بھی یا ہمارے موومنٹ ایجوکیشن میں بھی وی ہیو ٹو پٹ این انڈیویجول ان دا ایکشن. تو جب ہم اس کی ایکشن میں ڈالیں گے تو وہاں سے اس کا پوٹینشیل ہم ایسس کر سکتے ہیں. وہاں سے ہم اس کی جو ایبلٹی ہے اس کو ریکوگنائز کر سکتے ہیں کہ وہ بچہ اس کی ٹیلنٹ آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے, اس کی کوگنیٹو آسپیکٹ کو ماننے کے لیے, اس کی فزیکل آسپیکٹ ماننے کے لیے, اس کے سوشل آسپیکٹ کو ماننے کے لیے کہ ہمارا فیلڈ اس کو وہ اپرچونٹیز دیتا ہے. جہاں پہ ایک بچہ, ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارا بچہ کی جو پرسنالٹی ہے وہ اس طرح سے ڈیولپ ہو جائے جس پرسنالٹی سے اس کی ریکوگنائزیشن سماج میں بھی مل جائے گی, اپنے پروفیشن میں مل جائے گی. تو جہاں کوگنیٹو آسپیکٹ کی بات کی تو ساؤنڈ مائنڈ لیوز ان ساؤنڈ باڈی, جہاں اس کی فزیولوجیکل فنکشنز کی بات ہے
تو ان فزیولوجیکل فنکشنز کے لیے بھی ہمیں اپنی جو مومنٹس جو ہوتے ہیں ان کو انہینس کرنا پڑے گا. ایک کینیا کی رنر ہے, میراتھن رنر ہے, جس کی ہارٹ بیٹ جو ہے جب وہ دوڑتی ہے 28 منٹس بیٹ جو ہے اس کے پر منٹ ہے. اگر میڈیکل ٹرمنالوجی میں دیکھیں گے تو شی از اب نارمل, ٹرو, بٹ شی از ناٹ اب نارمل. اس کا ہارٹ اتنا ڈیولپ ہوا ہے کہ جو اس کی ڈیمانڈ جو ہوتی ہے باڈی کی ڈیمانڈ سے, دیٹ از ٹو بی فلفلڈ ود ان دا 28 بیٹس, کیونکہ وہ 42 مائلز دوڑتی ہے. ادروائز دیکھا جائے تو 28 بیٹ جو ہے وہ اب نارمل ہارٹ ریٹ ہے. میڈیکل ٹرمنالوجی میں 72 بیٹس پر منٹ ہونا چاہیے. بالکل. لیکن اسی طرح کہ وین آئی واز ان ایکٹیو سپورٹس میرا جو پلس ریٹ تھا وہ ہمیشہ 60 سے نیچے رہا, کیونکہ جو میری ڈیمانڈ, جو میری باڈی کی ڈیمانڈ ہے یا میری ہارٹ کی جو ڈیمانڈس تھی, وہ میرے باڈی اس کو, میرا ہارٹ اس کو کمپنسیٹ کرتا تھا. جی. تو عام طور پہ آپ دیکھ لیں گے جو بڑے جو دگج کھلاڑی ہوتے ہیں یا بڑے سپورٹس پرسن جو ہوتے ہیں, اگر آپ ان کو دیکھیں گے ان کے پلس کو وہ ہمیشہ کم ہوتا ہے, تو وہ اب نارمل نہیں ہوتے. یہ جو ہے کہ میں نے جو فزیولوجیکل فنکشنز کی بات کر رہا ہوں, اس فزیولوجیکل فنکشنز تو ایسے نہیں ہوتے ہیں, یہ بیٹھے بیٹھے نہیں ہوگا پاسبل, کیونکہ یہ بھی پاسبل ہوتا ہے کہ جب ایک بچہ جو ہوتا ہے ایکٹیولی پارٹ کرتا ہے کسی سپورٹس میں یا کسی فزیکل ایکٹیویٹی میں. ڈاکٹر صاحب ایک کالر جڑے ہیں ہمارے ساتھ. ہلو. جی منظور صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں شوکت صاحب کو بھی سلام کرتا ہوں. السلام علیکم. جی. تو سوال میرا یہ ہے کہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, واٹ از دا رول آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ان فزیکل ایجوکیشن ان ماڈرن ٹائم؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, جی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا کیا رول ہے ان ماڈرن فزیکل ایجوکیشن؟ جی, جہاں تک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا سوال ہے کہ مطلب مقصد ہمارا یہ ہے کہ جو بھی ٹیکنالوجیز ہیں, تو ٹیکنالوجی کو تو دنیا میں ہر کوئی یوز کرتا ہے. جی. تو ہمارے فیلڈ میں بھی تو ٹیکنالوجی کا یوز کیا جاتا ہے. جی. جس طرح ابھی ہم پرانے زمانے میں دیکھتے تھے کہ جو ہمارا باؤلر ہوتا تھا یا جو بیٹسمین اپیل کرتا تھا کسی کو پر یہ آؤٹ ہے یا نہیں ہے, تو اس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا. لیکن ٹیکنالوجی کی وجہ سے کہ وہاں پہ جو ہمارے سسٹم آ گیا, وہاں سے ہم اس کو ریکوگنائز کرتے ہیں کہ ایکچولی جینوینس کیا ہے, کاز کیا ہے, کاز کیا ہے, اس کی جینوینس کیا ہے. تو آن دیٹ بیسس کہ ہم اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اسی طرح آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں ہم یوز آف کمپیوٹرز کا کرتے ہیں. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کا ہم یوز کرتے ہیں اپنے ٹیکنالوجیز میں. تو اسی طرح ہمارے پرانے زمانے میں جب ہم بی ایم آئی کرتے تھے, باڈی ماس انڈیکس کرتے تھے, تو وہاں ہم میجرنگ ٹیپ سے کرتے تھے. لیکن آج کل ہمارے پاس باڈی اسٹیٹ انالائزرس ہیں. تو ان باڈی اسٹیل انالائزر سے ہم کیا کرتے ہیں, ایکسس کرتے ہیں کہ ایکچولی اس کی فیٹ ریٹ کنٹینٹس کتنے ہیں, اس کا لین باڈی ماس کتنا ہے, فیٹ باڈی ماس کنٹینٹس کتنے ہیں, تو اسی حساب سے ہم اس کو ایکسس کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا بھی بڑا رول ہے ہمارے آج کل کے, جو کیونکہ ٹیکنالوجیز کے ہم باہر نہیں جا سکتے. جو ٹیکنالوجی ہے تو ٹیکنالوجی کو ہمیں لے کے چلنا ہے, ٹیکنالوجی سے ہی ہماری ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. لیکن اب اس کا یوز کیسے کیا جاتا ہے وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اے آئی کے بارے میں تو آج کل یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس پر پورا بھروسہ بھی نہیں کر سکتی, کیونکہ ابھی ریسنٹلی کچھ دن پہلے جی فرانس میں ایک سائنٹسٹ اس کو یوز کر رہا تھا, وہ اس سے کچھ ڈاٹا لے رہا تھا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے اس کو ڈاٹا دے دیا. بعد میں ہم نے اس سے کسی چیز کے لیے کہا ناؤ یو شٹ ڈاؤن, ہی ریفیوز ٹو شٹ ڈاؤن. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے کہا آئی ول ناٹ. تو مطلب اس طرح سے اٹ اسٹارٹڈ بیہیونگ ایروگنٹلی. تو اس طرح کی بہت پرابلمز بھی ہیں. بالکل. تو اٹ کین ناٹ بی ہوللی بلیوڈ. نہیں, ہوللی بلیو تو صحیح بات ہے, لیکن جو چیزیں فار ایگزامپل اس وقت ہم لائیو شو کر رہے ہیں. جی. لائیو شو جب تک ہم نے ٹیکنالوجی کا سہارا نہیں لیا, اٹ واز ناٹ پاسبل. تو ٹیکنالوجی کو ہمیں لے کے چلنا ہے. جی جی جی, وہ صحیح بات. لیکن اس کی جو ویلیڈیٹی ہے, اس کی جو ریلیبلٹی ہے, اس کے جو نارمز ہیں, ہم ان نارمز یا ریلیبلٹی یا ویلیڈیٹی سے پرے نہیں جا سکتے ہیں. صحیح. اگر اس کے نارمز الاؤ کرتے ہیں تو وہ اس کا ویلیڈیٹی آ سکتی ہے. تو جب تک وہ چیزیں نہیں ہوں گی تو وہ پاسبل نہیں ہے. جی شوکت صاحب, ایک کالر جڑے ہیں ہمارے ساتھ. ہلو ہلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب, کہاں سے؟ علی محمد پنڈر ڈوگرا سے. جی جی, پوچھیے اپنا سوال. بہت گزار ہے کہ آپ نے آج ایکسپرٹ لایا. جی. مجھے ایک کوشچن دل میں ابھرتا ہے, کیونکہ میری ایج اس وقت ہے 75 ایئرس. مجھے ایک بات ذہن میں ہے کہ جو فزیکل کالج ہے اس وقت گاندربل میں, ہر ایک بچہ وہاں نہیں جا سکتا ہے. ہمیں بچوں کو بھی
ये सिखाना था कि आप दारुण से ही शुरू करें। हमारा एक फिजिकल स्कूल घर पर ही था पहले, लेकिन जब हम करेंगे वो स्कूल आपके लिए और मेरे लिए बिल्कुल था। जब हम सवेरे स्कूल जाते थे पहले तो आपके साथ ठेके पर जाते थे, इसी तरह या गाय होती थी, गाय लेते थे जंगल में, फिर जाते थे स्कूल या दूसरी काम करते थे। जी हमने आपको एक मिसाल दूंगा कि हमारा डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर था गुलाम डार, वो वजह डायरेक्टर राजबाग में गाय करते थे, और वो इसके साथ ऐसी ट्रेनिंग देनी थी बच्चों को, ऐसी ट्रेनिंग देनी थी उन बच्चों को कहना था कि मैं आप घर पर काम कर। अब आप पूछना क्या चाहते हैं, सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये है कि हर एक नहीं जा सकता है फिजिकल जो ट्रेनिंग वहाँ करते हैं, हम उन बच्चों को भी ये देखने ही करेंगे कि आप घर से ही काम शुरू करें, फिजिकल काम शुरू करें। बच्चों को चाहते हैं कि बच्चों को इसकी तरफ कैसे रागिब कर सकें? जहाँ तक ये बात कर रहे हैं कि फिजिकल एजुकेशन, जहाँ तक मुझे समझ आया उनका सवाल, ये कह रहे हैं कि हर कोई फिजिकल एजुकेशन कॉलेज नहीं जा सकता है जी, लेकिन उसके लिए जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स है, उन्होंने हर एक स्कूल में फिजिकल एजुकेशन टीचर्स अपॉइंट किए हुए हैं। अब ये हर स्कूल में, मेरा मानना ये है, या जो कि मैं वकालत करूँगा, मैं गवर्नमेंट से भी यही इस्तेदा करूँगा कि ये जो हमारे फिजिकल एजुकेशन टीचर जो होने चाहिए, ये राइट फ्रॉम द प्राइमरी लेवल से होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारी फाउंडेशन ही कमज़ोर होगी आगे हमारे पास क्या आएगा। अब फिजिकल एजुकेशन कॉलेज जो है ये एक टीचर्स प्रोड्यूस करते हैं, हम टीचर्स प्रोड्यूस, हम रॉ मटेरियल लेते हैं, वी हैव ए फैक्ट्री ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो हम एक्सपर्ट पैदा करते हैं फिजिकल एजुकेशन, जो फिजिकल एजुकेशन डिफरेंट एरियाज में जाएंगे, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे, डिफरेंट कंपनीज में जाएंगे, जहाँ पे वो जो उन्होंने सीखा या जो रिक्वायरमेंट है हमारे समाज की, वहाँ पे वो चीज़ें एग्जीक्यूट करें जी। तो अब जो बच्चा इंटरेस्ट होगा फिजिकल एजुकेशन अडॉप्ट करने के लिए, उसको तो फिजिकल एजुकेशन कॉलेज आना ही पड़ेगा जी, उसको वहाँ पे एडमिशन लेना ही पड़ेगा। जो उसका बेसिक क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर वो वहाँ पे फुलफिल होता है तो ही कैन गेट द एडमिशन एट द कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। चलिए, एडमिशन की बात आपने की, एडमिशन के बारे में ये बताइए कि इस सेशन के लिए आपने एडमिशन शुरू किया हुआ है। जी बिल्कुल, तो एडमिशन पॉलिसी के बारे में बताइए और ये एडमिशन का तरीका क्या है? जी, इस साल का जो 25-26 का एडमिशन्स है वो हमने ऑलरेडी नोटिफाई किए हुए हैं। लास्ट डेट हम पहले हो चुकी थी, अब हमने इसको एक्सटेंड किया है अप टू 9 अगस्त तक जी। तो सबसे पहला जो हमारा क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बच्चा ग्रेजुएट होना चाहिए, 45% मार्क उसके होने चाहिए, तो एट लीस्ट कुछ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, इंटर डिस्ट्रिक्ट हो, इंटर कॉलेज हो, इंटर यूनिवर्सिटी हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल लेवल हो, तो अकॉर्डिंगली स्पोर्ट्स का वैसे ही वेटेज मिलता है। अच्छा, ये आपकी जो कोई वेबसाइट है जी, वेबसाइट के बारे में जानना चाहेंगे? जी, तो हमारा है www.jkgcpa.in पे हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे ये लॉगिन कर सकते हैं। वहाँ पे जो एडमिशन्स का अभी प्रोसेस जो चल रहा है, वहाँ पे ये लोग लॉगिन करके वहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्राइटेरिया है, तो किस तरीके के वो जो प्रोसीजरल चीज़ें हैं वो उनको फुलफिल करनी पड़ेंगी। तो वहाँ पे एडमिशन जो है, उसके बाद उनका फिजिकल टेस्ट होता है। नहीं, अप्लाई ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन या हार्ड कॉपीज वगैरह? ऑनलाइन अप्लाई करना है जी, ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो हार्ड कॉपी है वो फिर हमारे ऑफिस में वो सबमिट कर सकते हैं। अच्छा, कोई रिटन टेस्ट वगैरह इसका बाद में होगा? रिटन टेस्ट नहीं होता, इसका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। जो लोग हम अप्लाई करते हैं उसके बाद में एक डेट हम उसको फिक्स कर देते हैं। डेट फिक्स करने के बाद में बच्चों को हम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट करते हैं, ताकि वही लोग सर्वे कर सकते हैं जो फिट है, डार्विन्स की थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो वही लोग वहाँ पे एनरोल हो सकते हैं जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि ये काम तो जिस्मानी है जी। तो जिस्मानी काम के लिए जिस्म का तंदुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है जी। तो जब हम जिस्मानी तंदुरुस्त होंगे तो हम समाज के लिहाज से भी तंदुरुस्त होंगे, और ख़ासकर जो जिस्म से तंदुरुस्त होगा, जो दिमाग से तंदुरुस्त होगा, जो इस वक्त हमारे समाज में वबा फैली हुई है ड्रग्स की जी, तो उनसे भी हम दूर रह सकते हैं। क्योंकि जब बच्चा जो होता है, जब वो फिजिकल एजुकेशन में आता है तो उसके बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो खासकर मैं कॉलेज को यहाँ पे प्रमोट करना चाहता हूँ, क्योंकि कॉलेज की बात है तो हमारे जितने भी बच्चे होते हैं वो हॉस्टल में रहते हैं। तो हॉस्टल में रहने के साथ साथ जो सॉफ्ट जोन से निकल के एक हार्ड जोन में आते हैं, क्योंकि घर में उनको अपनी वो
बहन बिस्तर उठाती है, माँ खाना सामने देती है, लेकिन कॉलेज में आके ये चीज़ें नहीं कर, क्योंकि हमारा अच्छा, एडमिशन के बाद ये ज़रूरी है कि स्टूडेंट को हॉस्टल में ही रहना है, क्योंकि रेजिडेंशियल कॉलेज है। अच्छा, हमारा क्लासेस जो होते हैं वो मॉर्निंग में 6 बजे से शुरू हो जाते हैं, उसके बाद में 2.5 घंटे की उनकी क्लास होती है जहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिक फिजिकल मूवमेंट्स पे होता है। उसके बाद में 10:30 बजे से लेके 1:30 बजे तक हमारा पूरा थ्योरेटिकल पार्ट होता है, जिसमें मैंने पहले भी बताया डिफरेंट सब्जेक्ट्स हम उनको पढ़ाते हैं, जिसमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, वहाँ पे भी बच्चा अपना कैरियर बना सकता है, क्योंकि आजकल जो टीमें जाती हैं, चाहे वो नेशनल लेवल की हो चाहे वो स्टेट लेवल की हो, तो वहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट की बड़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि जो स्पोर्ट जो है वहाँ पे एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा आती है, इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ता है, प्रेशर बहुत रहता है, एरोजल को जो होता है वहाँ पे उनको कंट्रोल, दैट इज़ टू बी एड्रेस्ड कि जब एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे टीम के साथ हो। अच्छा, ये आप एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? जी बिल्कुल। ये सबको या ऑप्शनल लेना है? नहीं, ये सबको है। अच्छा, ये एक सब्जेक्ट है, ये पढ़ना ही पड़ता है। इसी तरह योगा का एक सब्जेक्ट होता है, तो जो इस वक्त प्रमोट बड़ा मतलब विदेशों में बहुत जॉब इसको मिल रहे हैं, प्लेसमेंट्स बहुत ज़्यादा है इस चीज़ के लिए, तो वहाँ पे योगा भी हमारा एक सब्जेक्ट होता है। उसके साथ साथ हम योगा को इतना बढ़ावा मिल रहा है, जो योगा के महर्षि है पतंजलि जी, तो उन्होंने भी शायद इतना नहीं सोचा होगा कि योगा इस हद तक दुनिया में फैल जाएगा। बिल्कुल, उसको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे जी। तो सही बात है, योगा को या एथलेटिक्स को दीज आर कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल फिजिकल एक्टिविटीज़। तो उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी पे निर्भर, जो उनका एसोसिएशन है फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, तो उस फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमें योगा परफॉर्म करना, और ख़ास करके जो हमारे मूवमेंट्स हैं जी, जो विद द पैसेज ऑफ द टाइम जो हमारे लोकोमोटरशिप मूवमेंट्स होते हैं वो थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं, तो उन कमज़ोरियों को दूर करने के लिए, उनको प्रोलॉन्ग करने के लिए, उनको हम उनकी लॉन्गविटी बढ़ाने के लिए वी हैड टू परफॉर्म दीज मूवमेंट्स। तो ये भी एक इसका एक इफ़ादत है, ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है, तो जिसकी वजह से हम फिज़िकल एजुकेशन में लोगों को ये एजुकेट कर रहे हैं कि आप आ जाइए, आप फिज़िकल एजुकेशन को जो पुराने ज़माने में आप लोग समझते कि ये शायद खेल कूद पे मुनहसर था, वो हमारा पुराने ज़माने में था ना। इसमें दो फायदे हैं ना जी, एक ये है कि जो एडमिशन लेता है जी, एक तो एक्सपर्ट बनता है, बिल्कुल, दूसरों की बॉडी फिट बनाता है, साथ साथ अपनी भी बनाता था जी। पुराने ज़माने में खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब, लेकिन ये अब वो नहीं रहा है जी। तो अब आप खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे कामयाब, क्योंकि जब आप कामयाब होगे, जब आप तंदुरुस्त होगे, तो आपकी वर्किंग आवर्स बढ़ जाएगी, आपको थकान ज़्यादा जल्दी महसूस नहीं होगी, तो यू कैन आप अपनी वर्किंग आवर्स को बढ़ा सकते हैं। तो जब आप अपने वर्किंग आवर्स को बढ़ाओगे तो आपका जो रेवेन्यू है वो आप ज्यादा जनरेट कर सकते हैं। इंक्रीज द लाइफ स्पैन आल्सो, है ना, वो ऑब्वियसली वो भी है। हेल्दी बॉडी जब होगी तो नेचुरली इट विल बी डिजीज फ्री। सर, ये जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपने इसमें रखी है जी एडमिशन के लिए जी, ये क्या है? इज इट 10+2 के बाद? नहीं, इट इज आफ्टर ग्रेजुएशन पहले होनी चाहिए। हमारा यहाँ 10+2 के भी होते हैं फिजिकल एजुकेशन में कोर्सेज, लेकिन हमारे कॉलेज में वो कोर्स अभी हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया है। तो अभी हमारा जो इस कोर्स को यहाँ इंट्रोड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट के साथ हम लिहाजान में है, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि 10+2 का जो कोर्स जो होगा आफ्टर 10+2 जो BPS कहते हैं या BPE कहते हैं, तो अब NCT की भी यही है कि ये जो हमारे कोर्सेज होने चाहिए एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कि दीज कोर्सेज शुड बी इन द कॉलेजेस। अच्छा, तो कोशिश हमारी यही है, उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो प्रपोजल जो ड्राफ्ट वगैरह है वो हमने बनाया हुआ है। तो अभी हमने गवर्नमेंट को सबमिट करना है, तो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके, क्योंकि एक कोर्स को चलाने के लिए उसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। आप अभी BPED कराते हैं? अभी MPED कराते हैं जी। अच्छा, ये जो इसके लिए आपने स्पोर्ट्स क्राइटेरिया रखा, स्पोर्ट्स मेरिट, इसमें कुछ लोगों के पास इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन है, बिल्कुल, कुछ लोगों के पास नेशनल पार्टिसिपेशन है अलॉन्ग विथ मेडल, किसी ने गोल्ड लिया है, किसी ने सिल्वर लिया है। देन सम पीपल हैव इंटर यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेशन, या कुछ लोगों को इंटर कॉलेज पार्टिसिपेशन है। बिल्कुल। हाउ डू यू डिराइव मेरिट? उसका तरफ से एक क्राइटेरिया बना हुआ है, जिसका इंटरनेशनल में मेडल हो उसको 30 पॉइंट्स मिलते हैं, जिसको नेशनल पार्टिसिपेशन है उसको 20 मिलते हैं। इसी तरह जो मेरिट ऑर्डर बनता है उसी मेरिट ऑर्डर के सब उसकी पार्टिसिपेशन क्या है, अगर उसका नेशनल में या स्टेट में जो विद मेडल है तो अकॉर्डिंगली उसका एक क्राइटेरिया फिक्स है।
تو اسی کرائٹیریا کے حساب سے ہم ان کو ویلیو دیتے ہیں اور کہاں پہ میرٹ میں فال کرتے ہیں تو اکارڈنگلی ان کا میرٹ آرڈر بن کے ہم لسٹ کو ڈکلیئر کرتے ہیں. آپ کے پاس سیٹیں کتنی ہیں؟ ہمارے پاس 110 سیٹیں ہوتی ہیں, اس میں 9 ٹوٹل جی بی پی ایڈ کے لیے بھی ایم پی ایڈ کے لیے نہیں, بی پیڈ کے لیے ایم پیڈ کے لیے الگ ہوتا ہے. اچھا, میں اس وقت بی پیڈ کی بات کروں کہ ابھی ہمارے جی, ایڈمیشنز جی, بی جی, پیڈ کے لیے جی. ہم نے کھول رکھے ہیں. ایم پی ایڈ وہی کرتا ہے ویسے جو بی پی ایڈ پہلے کرے گا, وہ بالکل اس کے لیے ایم پی ایڈ ہے. اس کے لیے ایم پیڈ ہے, کیونکہ جو کورس آپٹ کرے گا فزیکل ایجوکیشن کا, نیچرلی وہ گریجویشن کے لیے پوسٹ گریجویشن کرے گا. بالکل پوسٹ گریجویشن کرے گا, پھر وہاں پہ پی ایچ ڈی اسی پہ ایریا میں کرے گا. تو کیونکہ اتنا ایکسپینڈ نہیں تھا فیلڈ, اتنا لوگوں نے نہیں سمجھا تھا کہ اتنا فیلڈ میں یہاں پہ بہت سارے سماج میں ہمارے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ نہیں جانتے ہیں کہ اس وقت فزیکل ایجوکیشن میں بھی کیا پی ایچ ڈی ہوتی ہے. فزیکل ایجوکیشن میں پی ایچ ڈی بھی ہوتی ہے, فزیکل ایجوکیشن میں پوسٹ ڈاک بھی ہوتا ہے. اچھا, ہوتا ہے؟ جی بالکل ہوتا ہے. آپ کے کالج میں ہوتا ہے یہ؟ نہیں, کالج میں یونیورسٹی میں ہمارے پی ایچ ڈی ابھی ہے سر. اچھا جی بالکل. اچھا, انٹیک کیپیسٹی آپ کہہ رہے تھے کہ انٹیک کیپیسٹی میری 110 ہے بی پی ایڈ میں. جی, اس میں ہم 90 ڈائریکٹ لیتے ہیں اور 20 ہمارا ان سروس کوٹا ہوتا ہے جو آلریڈی ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں, جو ڈپوٹیشن پہ آتے ہیں. نہیں سر, جو ڈپارٹمنٹ میں پہلے کام کرتے ہیں اپوائنٹمنٹ کی ہوتی ہے, اس کے بعد میں فردر پروموشنز کے لیے ان کے لیے جو بی پی ایڈ کی ڈگری جو ہے چاہیے ہی چاہیے, کیونکہ ان کا جو 10+2 کر کے آیا ہے, بی پی اے کر کے آیا یا کوئی سی پی ایڈ بیسس پہ لگا تھا پہلے, اب تو سی پی ایڈ نہیں ہوتا ہے, لیکن پہلے سی پی ایڈ کورسز ہوتے ہیں, سرٹیفکیٹ کورس ان فزیکل ایجوکیشن. تو اس بیس پہ بھی کچھ لوگوں کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہوتی ہے ایجوکیشن میں, فزیکل ایجوکیشن. نہیں میں فزیکل ایجوکیشن. جی بالکل, سرٹیفکیٹ کورس نہیں, ڈپوٹ کون سے ہوتے ہیں؟ وہی ان سروس کینڈیڈیٹس کون سے؟ ان سروس کینڈیڈیٹ جو آلریڈی گورنمنٹ میں جاب کرتے ہیں, جو سپورٹس میں اپوائنٹڈ ہے فزیکل ایجوکیشن کے فیلڈ میں. جی, تو وہ اپنی پروموشن کے لیے بی پی ایڈ ڈگری کے لیے ان کو گورنمنٹ جو ہے وہ ڈپیوٹ کرتی ہے کالج آف فزیکل ایجوکیشن میں. نہیں, جب ان کی انیشیل اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اس وقت ان کو نہیں پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے؟ اس وقت جو ایس ایس آر بی نے فار ایگزامپل ایڈورٹائز کر دی ہے, جی, ایڈورٹائز میں اس وقت ایلیجیبلٹی کر دیا ہے بی پی آر سی پی ایڈ. تو جو لوگ سی پی ایڈ پہ لگے تھے پہلے, کیونکہ اب تو میرٹ آرڈر بہت ہائی ہوتا ہے, اب تو سی پی ایڈ پہ کوئی چانس نہیں ہوتا کہ کسی کو اتنی جلدی سی پی ایڈ بیسس پہ نوکری مل جائے گی. سی پی ایڈ ابھی ہوتا بھی نہیں؟ نہیں, ابھی ہوتا بھی نہیں ہے. اب چل مان کے بی پی ای والا, اب بی پی والا بھی تو اس کو اب بی پی ایڈ کرنے کے پروموشن ماسٹرز ڈگری کے لیے اس کو بی پی ایڈ کرنا ضروری ہوتا ہے. تو جب وہ بی پی ایڈ کرے گا تو تبھی جا کے اس کی پروموشن ماسٹر گریڈ میں ہو جائے گی. تو ایسے کینڈیڈیٹس کو جو آلریڈی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں ان کو ہمارا ڈپارٹمنٹ یوسرس اینڈ سپورٹس ان کو ڈپیوٹ کرتا ہے کالج آف فزیکل ایجوکیشن. جی, تو وہاں پہ وہ ہمارے ساتھ 2 سال ہوتے ہیں. 2 سال کے بعد میں جو لڑکے پاس ہو جاتے ہیں تو ان کو پھر نیکسٹ پروموشن کے لیے وہ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں. یہ ہوگی ایک خاص پرسنٹیج جی, کہ اتنے پرسنٹ آپ نے رکھا ہے جو ڈفرینٹ فزیکل ایجوکیشن کے لیے آئیں گے. بالکل. لیکن جو باقی اس میں پرسنٹیج بچتی ہے, جی مان لیجیے اگر 20% آپ نے رکھا ہے, 80% ان کے لیے جاب اپرچونیٹیز کیا ہیں, ان کے لیے پاسبلٹیز کیا ہیں؟ پاسبلٹیز یہ ہے جو 2016 تک کی ہماری 100% پلیسمنٹ ہے. 2016 کے بعد جتنے بھی لوگ نکلے ہیں چاہے پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں, آلموسٹ ہماری پلیسمنٹ تو 100% ہے. بہت کم لوگ ہمارے بچے جو ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی مطلب چاہے پرائیویٹ سیکٹر میں یا گورنمنٹ سیکٹر میں نہیں لگے, ادروائز ہمارے پاس پلیسمنٹ 100% ہے. نہیں, یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے آج کے اس پروگرام کی وساطت سے جاننا بہت ضروری ہے. بالکل, کہ وہ چاہیں گے کہ اگر ہم یہ کورس لے لیں بالکل, تو اس کورس کے بعد ہماری جاب پراسپیکٹس کیا ہیں؟ جاب پرسپیکٹس ہے وہ اپنے سپورٹس جرنلزم میں کچھ ڈپلوما کر, بی پی ایڈ کے بعد میں سپورٹس جرنلزم میں کچھ ڈپلوما کر کے وہاں پہ جاب ان کے جاب اپرچونیٹیز ہیں. اس کے بعد میں سائیکالوجی کا میں نے آپ کو کہا تھا کہ اسی طرح بڑا اہم وشے جو اس وقت ہے اسپورٹس نیوٹریشن. نہیں, ڈپارٹمنٹ کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہی ہوگا نا, کوئی بینک تو نہیں لے گا ان کو؟ بینک بھی لیتا ہے, جو اچھے کھلاڑی ہوتے ہیں ان کو بینک بھی دیتا ہے جاب. نہیں, وہ ہو گیا اسپورٹس میں. جی, اب سپورٹس میں ابھی تو نہیں ہے. اسپورٹس مین اور بی پی ایڈ میں کیا فرق ہے پھر؟ ہاں, بی پی ایڈ میں ان کو نہیں دیتا. اب یہ جو ہمارا سماج جو ہے, یہ جو ہماری مس انڈرسٹوڈ, میں نے اسی کہا کہ فزیکل ایجوکیشن اور سپورٹ جو ہے یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. ایگزیکٹلی. لیکن اب ہم یہاں پہ بولتے ہیں جو اسپورٹس مین ہے, جو فزیکل ایجوکیشن ہے, یہ سپورٹس ہے. نہیں, لیکن فزیکل ایجوکیشن کیا ہے, یہ بیسک جو کرتا ہے, جو سپورٹس پرسن کے لیے بیسکس چاہیے, وہ مومنٹس چاہیے. تو ان کو مومنٹس کو انڈرسٹینڈ کرانے کے لیے فزیکل ایجوکیشن کام کراتی ہے. پرسن اسٹوڈنٹ اور اے پلیئر جس نے انٹرنیشنل پارٹیسپیشن آلریڈی کیا ہے, جی, سو ہی از اے اسٹیبلشڈ اسپورٹس مین, اوبویسلی ہے نا, اس کی باڈی بھی ٹھیک ہے, بالکل, ہر چیز ٹھیک. وائی شوڈ ہی گو دیئر بی پی ایڈ کے لیے؟ بی پی ایڈ کے لیے اس لیے جائے گا کہ وہ اس نے جو
پریکٹیکل پارٹ پڑھا ہوگا کہ کسی سپورٹس میں جانے کے لیے کیا کیا چیزیں کرنی ہے، لیکن اب اس کو یہ نہیں پتہ ہے کہ جو اگر اس کی پرفارمنس کسی چیز سے رک رہی ہے، کیوں رک رہی ہے. فار ایگزامپل ایک گیٹ انالیسس کی بات کرتے ہیں. گیٹ انالیسس میں ہم ایک بچے کی مومنٹس کو لکھتے ہیں، اس کو ہم جس طرح ہم اسٹوڈیو میں بیٹھے کیمراز لگے ہوئے تھے، اسی طرح وہاں پہ بھی ہم 3 ڈائریکشنز میں کیمراز لگاتے ہیں. تو جب ہم کیمراز میں لگاتے ہیں تو اس کی مومنٹس کو کیپچر کرتے ہیں. کیپچر کرنے کے بعد میں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جو اس کی مومنٹ جو ہے، اس میں اگر یہ اینگل جو ہے، اگر میں یہاں سے بال کو سمیش مار رہا ہوں، کیا اس وقت میرے بازو کا جو مومنٹ، جو اینگل آف باڈی جو تھا، وہ کتنا دور تھا میری باڈی سے. اس کے ساتھ ساتھ جو کنٹیکٹ ود دا بال اینڈ یہ میرا ہاتھ تھا وہ کیسے رہا تھا. وہ چیزیں جو اس کی تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو کھیلتا ہے، وہ تو سکل، اس کا سکل میں بہت اچھا ہے وہ جی، لیکن اس سکل کو امپروو کرنے کے لیے یا اپنی جو ڈیفینسیز ہیں اس کی پرفارمنس کیوں نہیں بڑھ رہی ہے، وہ میڈل کیوں نہیں لا پا رہا ہے، تو اس کے لیے اس کو فزیکل ایجوکیشن میں آنا ضروری ہے. اب اسی طرح جب میں ناگپور میں پڑھتا تھا تو وہاں پہ ایک لڑکا تھا، فرینڈ ایک تھا، 2 فرینڈ آپس میں تھے، بہت اچھے بیڈمنٹن کھلاڑی تھے. لیکن جو یہ بیڈمنٹن والا لڑکا کھلاڑی تھا، یہ جتنے بھی ہمارے انٹر کالج ٹورنامنٹس ہوتے تھے وہاں پہ سب کو ہراتا تھا، لیکن جب اپنے فرینڈ کے ساتھ کھیلتا تھا تو وہاں پہ وہ ہارتا تھا. اچھا. اب جب انویسٹیگیشن کی گئی کیا وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، یہ اچھا کھلاڑی تو اپنے دوست سے کیوں ہارتا ہے، تو جب اس کی کاؤنسلنگ کی گئی، جب اس کو سمجھنے کی کوشش کی کہ بھائی بچہ کیوں ہارتا ہے، تو اس کے بعد میں وہ بچہ جو ہے کہ جب اس نے بیان دیا، بولا کہ میں یہاں پہ میرا ڈر ہے کہ میں اپنی دوست کو نہ کھوں اگر میں نے اس کو ہرا دیا. اچھا. اس کے بعد میں جس کو کاؤنسلنگ کی گئی کہ نہیں بھائی آپ ایک بار ہراؤ دو اس کو تو دیکھو آپ کی دوستی نہیں جائے گی. تو الٹیمیٹلی جب اس نے ایک بار اس دوست کو ہرایا تو اس نے لگا کوئی چینج نہیں ہے. So here comes the sports psychology. Here comes the sports psychology. تو اس اسپورٹس سائیکالوجی میں بھی ضروری ہے کہ اس بچے کو تو انٹرنیشنل لیول پہ وہ کھیل رہا ہے، لیکن اب اس کے دماغ میں کیا پک رہا ہے. دیر میں بھی اوبیسلی اس کو ہم کمپٹیشن پریشر کہتے ہیں. تو وہ کمپٹیشن پریشر کو اوور کم کرنے کے لیے وہاں پہ اس کا جو اپروچ جو ہوگا یا اس کی جو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، ایک کاؤنسلر کی ضرورت ہوتی ہے. وہ تبھی جا کے آپ بتا سکتے، کسی کو کاؤنسلنگ کر سکتے، جب تک کہ آپ خود نہیں جانتے ہیں. unless and until you have not wet your hands with the experience, how we can teach others, how we can teach. تو اٹ از اونلی پاسبل کہ جب ہم خود اس چیز میں اس سانچے میں گزرے ہوئے ہوں، اس ڈھانچے میں ہو، تو اس ڈھانچے کے ساتھ ساتھ اس کی اچھائیاں اور برائیاں تبھی ہم جان سکتے ہیں. تو اسی لیے ضروری ہے کہ ہمیں وہاں پہ فزیکل ایجوکیشن میں آنے سے یہ چیزیں ہم حاصل کر سکتے ہیں. اچھا شوکت صاحب، جب آپ کسی کا ایڈمیشن پروسیس شروع کرتے ہیں، جی مطلب مان لیجیے 500 لوگوں نے کیا، اب اس کے بعد شارٹ لسٹنگ تو ہوگی، بالکل. تو جن لوگوں کو آپ کرتے ہیں ان کا آپ فزیکل ایفیشنسی ٹیسٹ بھی کرتے ہیں؟ بالکل سر. وٹ کائنڈ آف فزیکل ایفیشنسی ٹیسٹ؟ اس میں سر ہمارے 4 ایونٹس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ان کا 100 میٹر ریس، دوسرا ہوتا ہے ان کا گرلز کے لیے 800 میٹر ریس، اور بوائز کے لیے اور گرلز کے لیے 200 میٹر ریس، اور ہوتا ہے ان کا لانگ جمپ اور 1500 میٹر ریس. اس کے بعد میں 10 مارکس کا وائوا ہوتا ہے، تاکہ ان کو بھی دیکھتے ہیں کہ جو بچے کا بول چال کیسا، اس کی پرسنالٹی کو ایسس کرتے ہیں. تو یہ ہمارے ایک ٹیسٹ کرائٹیریا ہے. اس ٹیسٹ کرائٹیریا میں ایک کمیٹی ہوتی ہے، جو کمیٹی کے سربراہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہوتے ہیں، چیئرمین پرنسپل صاحب ہوتے ہیں، اور 2 سینئر ممبرس ہوتے ہیں کالج کے، جو سینئر فیکلٹی ہوتی ہے. تو وہ کمیٹی بیٹھتی ہے، پھر اس کے بعد میں جو ریزلٹس آتے ہیں اس کے آدھار پر میرٹ جو آرڈر ہوتا ہے وہ ہم ریلیز کرتے ہیں، اس کارڈلی پھر ایڈمیشنز جو ڈیٹ. اچھا، گرلز بھی اس میں اپلائی کرتی ہیں؟ بالکل. اور بوائز بھی؟ بالکل. آپ کے پاس کوئی کرائٹیریا ہے کہ گرلز کے لیے کتنی % سیٹس ہیں، کتنی سیٹس ہیں، یا بوائز کے لیے کتنی؟ نہیں سر، ایسا کچھ نہیں ہے. گرلز کے لیے ہو سکتا ہے کہ ایک بیچ میں سبھی گرلز ہی آ سکتی ہیں. اچھا، یہ ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میرٹ آرڈر میں کیا ہے، میرٹ آرڈر میں کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو آلریڈی جو کرائٹیریا ہے، جو ہمیں ایڈمیشنز کا جو ہوتا ہے کہ اس میں ریزرویشن کتنی ہوتی ہے. ریزرویشن ہے؟ بالکل بالکل سر، ریزرویشن باضابطہ طور پر مینٹین کی جاتی ہے. مطلب جو ایز پر رولز، ایز پر دا رول جو ہے، ایز پر دا ایس آر او جو ہے، اس ایس آر او کو باضابطہ طور سے مینٹین کیا جاتا ہے. اچھا، یہ کچھ سیٹس آپ نے ریزرو رکھی ہیں جو ڈپٹیشنز آئیں گے ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن سے یا ڈفرینٹ
ایجوکیشن یا فزیکل ایجوکیشن؟ فزیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہی آتے ہیں جی، دوسرے انسٹیٹیوشن سے نہیں آتے. اچھا، بالکل سر. ان کے لیے ہے ریزرویشن؟ ان کے لیے ریزرویشن ہے 20 سیٹس آر ریزرو فار سچ اے کوٹا. مطلب اگر 26 کینڈیڈیٹس کتنے ہو سکتے ہیں ان کے؟ 20 ہی ہے نا, 20 کینڈیڈیٹ ہے. نہیں, اگر زیادہ اپلائی کریں گے؟ نہیں, 20 کو ہم لینا ہے, 20 سے آگے ہم نہیں زیادہ نہیں لے سکتے. اچھا, اتنے ہی وہاں سے ریکمنڈ بھی ہوتے ہیں؟ اتنے ہی ریکمنڈ بھی ہوتے ہیں. یہ ان کو پتہ ہے ریکمنڈ کرنے والوں کو پتہ ہے کتنے لوگ بھیجنے ہیں؟ بالکل سر. سر پرائیویٹ ہمارے کچھ انسٹیٹیوشنز ہیں, بالکل پرائیویٹ یونیورسٹیز بھی ہیں, اب پرائیویٹ انجینئرنگ کالجز ہیں, ہائر سیکنڈری انسٹیٹیوشنز ہیں, کیا وہاں سے بھی آپ کو یہ پارٹیسپیشن کے لیے یا ٹریننگ کے لیے لوگ آتے ہیں؟ نہیں سر, ان کے لیے نہیں آتے, وہاں سے نہیں آتے لوگ, کیونکہ ان کا ہمارے ساتھ کوئی وابستگی نہیں ہے. ہماری وابستگی ہے ہمارے یوتھ سروسز سپورٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. مطلب سارے اسٹوڈنٹس آپ کے یوتھ سپورٹ سے ہی آتے ہیں بالکل. ٹریننگ کے لیے؟ عام لوگوں کے لیے ٹریننگ نہیں ہے؟ عام لوگوں کے لیے ہے, جو گریجویٹ ہے. جی, جو گریجویٹ ہے, گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہے, وہ کس بھی پرائیویٹ اسکول سے آئے, جی, وہ پرائیویٹ یونیورسٹی سے آئے, وہ پرائیویٹ کالج سے آئے, جی, تو وہ لڑکا جو ہے ایلیجیبل ہے بی پی ایڈ ایڈمیشن کے لیے. مطلب ان اے وے یہ کلیئر ہو گیا نا اس سے کہ جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں یا کالجز ہیں وہ ڈیپوٹیشن پہ نہیں بھیج سکتے؟ نہیں, ڈیپوٹیشن پہ نہیں بھیج سکتے. نہیں سر, وہاں صرف آپ کے فزیکل ایجوکیشن کالج سے ہی ڈیپوٹیشن پہ آئیں گے؟ ڈپارٹمنٹ آف یوتھ سروسز سے ڈیپوٹیشن پہ آ سکتے ہیں لوگ 20 کینڈیڈیٹس. جی, جو ادر کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, جو آپ نے کہا وہاں سے ڈیپوٹیشن ہمارا, ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے وہاں پہ ڈیپوٹیشن کے لیے. اچھا شوکت صاحب, یہ جو الٹیمیٹلی ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹریننگ انہوں نے کی, کسی نے بھی, میں ان کو ڈپوٹیشن جو آلریڈی ان جاب ہیں, جی, جو اپنی پرفارمنس کو, اپنی اسکل کو انہانس کرنے کے لیے یا فار انسٹنس پروموشن کے لیے بالکل چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا اسکل ڈیولپ ہو تو پروموٹ ہو جائیں, لیکن باقی پرسنٹیج جو بچتی ہے, جو آپ کہہ رہے تھے باقی کالجز وغیرہ سے گریجویٹس آ سکتے ہیں, جی, الٹیمیٹلی ٹرکلز ڈاؤن ٹو جاب. وہ کیا کریں؟ دیکھیں ہوتا یہ ہے, اب فزیکل ایکسرسائز انہوں نے یہ کی, ایکسلنس انہوں نے حاصل کری وہاں ٹریننگ کے دوران. ناؤ دے آر پرفیکٹ ہیومن بینگس, دے آر پیپل وتھ ساؤنڈ باڈی اینڈ ساؤنڈ مائنڈ. کہیں بعد میں ایسا تو نہیں کہ ان سے کہا جائے گا کہ سب آپ کے لیے جاب تو ہے نہیں اب گورنمنٹ کے پاس, آپ سیلف امپلائمنٹ کیجئے, آپ 4 گائیں لیجئے, دودھ بیچیے, سبزی بیچیے, یا کہیں کافی شاپ ڈالیے, تو کہیں یہ مسئلہ تو نہیں اب وہ کہے گا میں نے یہ سارا ایکسرسائز کیوں کیا, اس کے لیے جاب اپرچونیٹیز کیا ہے, میں وہ اس کے لیے. بالکل سر, میں نے اسی لیے پہلے کہا تھا کہ اب 2016 تک ہماری 100% گورنمنٹ سیکٹر میں جاب اپرچونیٹی 100% پلیسمنٹ تھی. 2016 کے بعد میں جتنے بھی ہمارے گریجویٹس ہیں یا پوسٹ گریجویٹ لڑکے نکلے ہوئے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں کسی پرائیویٹ اسکول میں انہوں نے اپنا روزگار ہے ان کا. اب اتنا ہی نہیں ہے, اس کے برعکس بھی بہت ساری جو گورنمنٹ کے پاس جابس نکلتی ہیں, جی, لیو اسائڈ بیک, گورنمنٹ کے جابس, بالکل کلریکل جابس یا جو باقی جابس ہیں, ان میں وہ اپلائی کر سکتے ہیں, تو ان کو کوئی پریفرنس ملتا ہے وہاں؟ نہیں, ان کو پریفرنس نہیں, ان کو پھر اپنے فزیکل ایجوکیشن میں پریفرنس ملتا ہے. تو اس ٹریننگ کا فائدہ کیا ہوا ان کو پھر جاب لینے میں؟ اس ٹریننگ کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ جب وہ فزیکل ایجوکیشن کے فیلڈ میں آتے ہیں, سب سے پہلی بات کہ جہاں پہ وہ جائیں گے وہ اچھا کام کر سکتے ہیں, کیونکہ دے آر فزیکلی فٹ. ٹرو. جب وہ فزیکلی فٹ ہیں تو فزیکلی فٹ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنا جو لوہا ہے کہیں پہ بھی بنوا سکتے ہیں. میں نے کہا آپ کو کہ ہمارے یہاں بہت سارے کورسز ہیں جو ان کو ابھی ایکسپلور نہیں کیا گیا ہے. فار ایگزامپل یہ کرسی پہ میں بیٹھا ہوں, جی, اب یہ میرے لیے کمفرٹیبل ہے یا نہیں ہے. ایک بچہ جو ہو جب وہ فزیکل ایجوکیشن میں آئے گا وہ ایک انڈسٹری اسٹیبلش کر سکتا ہے یہ بایو میکنیکلی صحیح ہے یا نہیں ہے. کہ اب اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ ہمیں ڈاکٹر تو ریکمنڈ کرتا ہے کہ آپ ایکسرسائز کیجئے, لیکن پرسکرپشن ہم دے سکتے ہیں کہ یہ آئسومیٹرک ایکسرسائز کے لیے ریکوائرمنٹ ہے, اس کے لیے آئسوٹونک ایکسرسائز کی ریکوائرمنٹ ہے. اس کے بعد میں جو ایکسرسائز پلان ہم دیں گے اس میں فریکوینسی کتنی ہونی چاہیے, اس کی انٹینسٹی کتنی ہونی چاہیے, اس کی فریکوینسی کتنی ہونی چاہیے, اس کا ٹائپ آف ایکٹیویٹی کیسا ہونا چاہیے, اس کے بعد ڈیوریشن آف دی ایکسرسائز کیسے ہونے چاہیے, وہ ہم بتا سکتے ہیں. ڈائٹ پہ بھی کچھ کنٹرول ہے؟ وہ ابھی اوبیسلی وہ ہے نا, جب ہم وہ پروگرام جب ہم ٹریننگ پروگرام فٹ کرتے ہیں, جب ہم ٹریننگ پروگرام کسی کے لیے ڈیزائن کرتے ہیں
وہ جنرلی کیا سبجیکٹس پڑھاتے ہیں آپ وہاں؟ ایک تو سائیکالوجی کا آپ نے کہا، سائیکالوجی پڑھاتے ہیں، اناٹامی فزیولوجی پڑھاتے ہیں، ایتھلیٹک کیئر اینڈ اناٹومی فزیولوجی ہے وہاں؟ جی بالکل، ایتھلیٹک کیئر اینڈ ریہیبلیٹیشن پڑھاتے ہیں ہم، اسپورٹس مینجمنٹ پڑھاتے ہیں، آفشیٹنگ اینڈ کوچنگ پڑھاتے ہیں، ٹیسٹ اینڈ میجرمنٹس پڑھاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر مجھے باڈی کا کارڈیوویسکولر انڈورنس چیک کرنا ہے تو کارڈیوویسکولر انڈورنس چیک کرنے کے لیے میرے پاس ٹیسٹ ہے، میں آپ کو وہ بھی بتا سکتا ہوں کہ آپ کا ہارٹ ریٹ جو ہے، آپ کا کارڈیوویسکولر انڈورنس کتنی ہے، تو وہ چیزیں بھی ہم پڑھاتے ہیں بچوں کو. اسی طرح ہمیں کسی بچے کو اس کی سکل کو دیکھنا ہے کہ اس کی سکل کتنی اچھی ہے. فار ایگزامپل میرے پاس بیڈمنٹن کا کھلاڑی ہے، تو بیڈمنٹن کھلاڑی کے لیے جاننے کے لیے اس کی سکل کیسا ہے، تو اس کے لیے میرے پاس ٹیسٹس ہیں. تو ایک عام لے مین تو نہیں بتا سکتے گا، یہ تو وہی جو پروفیشنلسٹ ہوگا وہی چیز کو بتائے گا کہ بھائی یہ جو لڑکا ہے اس میں کس قسم کی صلاحیت ہے. لیکن دیٹ از اونلی پاسبل کہ جب اس نے اس پروفیشن میں مہارت حاصل کی ہوگی، تو وہ بھی وہاں پہ بھی پرائیویٹ سیکٹر میں وہ چیزیں کرا سکتا ہے. اسی طرح میں نے آپ کو بولا کہ اسپورٹس نیوٹریشن میں، اسپورٹس نیوٹریشن میں جو ٹیمیں جاتی ہیں نیشنل لیول کی یا اسٹیٹ لیول کی، وہاں پہ وہ ان کو اسپیشلی جو اس وقت ہمیں ڈوپنگ کا بڑا تھریٹ رہتا ہے اسپورٹس میں، جو عام طور پہ بڑا تھریٹ رہتا ہے، تو جب ہم بچے کو اسٹرانگ بنائیں گے، ایموشنلی اسٹرانگ بنائیں گے، تو وہ اسٹیرائڈس پہ نہیں آئے گا، وہ اسٹیرائڈس پہ نہیں آئے گا. اسی طرح اسٹرانگ خالی اسپورٹس میں ہی نہیں کام آئے گا، بٹ ڈے ٹو ڈے لائف میں لائف از فل آف چیلنجز. تو ان چیلنجز کو اوور کم کرنے کے لیے یہ تبھی ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہاؤ اسٹرانگ وی آر، ایموشنلی اسٹرانگ وی آر. کیونکہ جب بچہ جو ہوتا ہے، جب وہ اسٹرانگ ہوتا ہے، اگر کوئی کسی کا ایکسیڈنٹ راستے میں ہو جاتا ہے وہ اس کو اٹھا لیتا ہے، اس کو ہاسپٹل پہنچاتا ہے. دوسرا جو ہوتا ہے وہ ایموشنلی ویک ہوتا ہے، وہ پہلے ہی کرتا ہے وائی وائی کرتا ہے، اس کے بعد میں وہ اس کو خود نہیں کر سنبھال سکتا، دوسرے کو کیا سنبھالے گا. تو یہاں سے جو مومنٹ ایجوکیشن کی میں بات کر رہا ہوں، یہ بہت ساری چیزوں پہ انسان کو جو کامیابی کی جو ہم دوڑ ہے، اس کامیابی کی دوڑ تک یا اس کی منزل تک پہنچنے کے لیے صرف میں ریکمنڈ کرتا ہوں کہ فزیکل ایجوکیشن از اے ویری گڈ پروفیشن، کہ جہاں پہ ہمیں آپٹ کرنا چاہیے اس چیز کو. یہ تو سپورٹس میں بھی ہے نا سر، کہ سپورٹس میں ایک سپورٹس کسی کوئی بھی سپورٹ فار دیٹ میٹر، ایک سپورٹس مین کو اگر کچھ بھی نہ دے، جیسے کوئی کرکٹ کھیلتا ہو، وہ رانجی پلیئر نہ بنے، ٹیسٹ پلیئر نہ بنے، ون ڈے انٹرنیشنل نہ کھیلے، لیکن اٹ گیوز اے پرسن اسپورٹس مین اسپرٹ. اوبیسلی اسپورٹس مین اسپرٹ بہت امپورٹنٹ چیز ہے لائف میں. اٹ ہیلپس یو اوور کم چیلنجز آف دا لائف. اب اسپورٹس اسپرٹ کہاں سے آتا ہے؟ جیسے کہ والی بال میں ہمیں کوئی گیم ہم پلے کرتے ہیں، کسی بھی سپورٹ میں، کسی بھی سپورٹ، جب ٹیم گیمز کی بات، اسپیشلی ٹیم گیمز کی بات، you play to win, ultimately you lose. الٹیمیٹلی لوز. لیکن اس ہار میں بھی آپ کیسے سنبھالتے ہو اپنے آپ کو؟ 10 منٹ میں سارے فرینڈ ہوتے ہیں بعد میں. مطلب نو ڈاؤٹ کہ ایموشنلی وی آر ڈسٹربڈ ایٹ دیٹ ٹائم. یس. بٹ اسپورٹس ہمیں وہاں پہ یہ سکھاتا ہے کہ اس کو اوور کم کرنے کے لیے وٹ کائنڈ آف اسٹریٹجی یو ول اڈاپٹ. تو وہاں پہ پھر وہی چیز ہم ایموشنلی اسٹرانگ اسی چیز سے ہو جاتے ہیں. اب اسی طرح جب آپ گلوبل ایکشن پلان آن فزیکل ایکٹیویٹی کی بات کرتے ہیں، جو WHO کی ریکمنڈیشن ہے 2018 اور 2030 کے بیچ میں، ان کا ایک مینڈیٹ ہے مور ایکٹیو پیپل فار اے ہیلدیئر ورلڈ. یعنی کہ جتنے لوگ ہم ابھی آپ WHO کی جو ریفرنس کو دیکھو گے، اس وقت ہمارے سماج میں جو اگر 10 موتیں ہوتی ہیں تو 10 موتوں میں ایک موت ایسی ہوتی ہے، اٹ از آل بیکاز آف لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی. کیونکہ اب ہم پرانے زمانے میں ہماری ماں گھر میں جھاڑو دیتی تھی، آج ویکیوم کلینر آ گیا ہے. پہلے ہم کپڑے ہاتھوں سے دھوتے تھے، آج کل واشنگ مشین میں آ گیا، آج کل برتن تو ڈش واش بھی آ گیا ہے. لیکن اب we are not against the development, we are not against the technology. فزیکل ایکٹیویٹی نہیں رہی نا، لیکن جو ہماری جو فزیکل ان ایکٹیویٹی ہو گئی ہے، جی، جو ہم فزیکل ان ایکٹیو ہو گئے، اس فزیکل ان ایکٹیویٹی نے ہمارے سماج کو کہاں پہنچا دیا ہے، وہ میرا کنسرن ہے. اس کنسرن کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمیں سماج کو یہ مطلب اس پلیٹ فارم کے مادھیم میں ان کو اویئر کرانا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایکچولی کرنا کیا ہے. جو چیزیں ہمیں پروموٹ کرنی ہے وہ ہم نہیں کر رہے ہیں. گورنمنٹ بھی اس وقت ہسپتال بناتی ہے، بڑے بڑے ہسپتال، تو ضرورت ہے. جی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو، اپنی باڈی کو ایڈریس پراپرلی نہیں کیا ہے. بیمار زیادہ ہو رہے ہیں. ہمارے بچے جو ہیں زیادہ ڈراپ آؤٹ ہو رہے ہیں کیونکہ ایموشنل ڈرگس کیوں کھاتا ہے کوئی بچہ؟ جی
क्योंकि वो इमोशनली वीक होता है। ओबेसिटी हो रही है बच्चों में, चाइल्ड ओबेसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि पूछे मत जनाब। जी। लेकिन अब जहाँ डेवलप्ड कंट्रीज की बात है या दूसरे जो ममालिक हैं वो हमसे इसलिए आगे निकल रहे हैं क्योंकि दे हैव अ कंक्रीट पॉलिसी अबाउट फॉर द वेलफेयर ऑफ द मैनकाइंड, बट इन आवर कंट्री इट इज लैकिंग। अब हम जहाँ पे ज़रूरत है किसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए उसको हम नहीं कर रहे हैं। हम अस्पताल बना रहे हैं स्पोर्ट्स इंफ्रा नहीं बना रहे। लेकिन अस्पताल बनाने की नौबत क्यों आनी चाहिए? मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल क्यों बढ़ेगा अगर मैं बच्चे को वहाँ पे स्कूल में जाके उसको जो आधा घंटे का प्रोग्राम जो है उसको एक्टिव करना है, अगर मैं प्रोविजन रखूँगा अपने टाइम टेबल में, अगर अपने गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं वहाँ पे जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल में अगर मैं एक बच्चे को एक कंक्रीट पॉलिसी के आधार पे उसको एक्टिव करना है इन द फिजिकल एक्टिविटीज़, हमारे बच्चे का तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा नहीं, हमारे बच्चे को तो फैट कंटेस्ट बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ओबेसिटी इज द की ऑफ ऑल डिजीजेस। तो उसको रोकने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमें फिजिकल एजुकेशन को एक अहम मुकाम देना पड़ेगा जो कि अभी तक नहीं मिला है। अच्छा, जो अभी तक नहीं मिला है। जब हमें फिजिकल एजुकेशन को एक मुकाम देंगे तो उस मुकाम से लेके ही हम आगे बढ़ सकते हैं, हमें अस्पताल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो आजकल हम कभी कभी करते हैं रन फॉर दिस रन फॉर दैट, उससे आपको लगता है कि कुछ फायदा हो रहा है? हो जाएगा, बिल्कुल होता है। लेकिन एक बार के रन से क्या होगा? एक बार के रन से नहीं होगा, लेकिन एक मोटिवेशनल टूल के आधार पे मैं कह रहा हूं, एक अवेयरनेस के आधार पे। एक बच्चा जब दौड़ता है कि उसको पता है कि जब मैं रन फॉर फन करता हूं या रन फॉर गुड हेल्थ के लिए करता हूं तो शायद एक मैसेज आती कि शायद इस एक्टिविटी का कोई वैल्यू है, जिस वैल्यू से गवर्नमेंट उसको ऑर्गेनाइज करती है। और खासकर जो वहां पे फिर विनिंग एंड लूजिंग का जो पर्सपेक्टिव होता है तो वहां पे भी लोगों को, वो बच्चों को मोटिवेट करता है कि नहीं, इस पहलू से लेके अगर मैं इस पहलू को यहां से दौड़ूंगा, यहां से मैं अपना कैरियर शुरू करूंगा इस चीज में, तो उस कैरियर से लेके मैं अपने आप को एक्टिव करता हूं। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये प्रोग्राम्स होते हैं, तो इन प्रोग्राम्स से मैं ये मानता हूं कि इनका हमारे समाज में बहुत अच्छा फ़ायदा और एक अच्छी मैसेज आती है। अच्छा, स्कूल्स में जो है फिजिकल एजुकेशन टीचर्स होते हैं ये बच्चों को ट्रेन करते हैं जी फिजिकल एक्सरसाइजेज में, बिल्कुल वगैरह, तो आपको लगता है कि हर स्कूल में ये हैं कि अभी कमी है? और जो बच्चा जो होता है कि जो रेशो होना चाहिए, एक फिजिकल एजुकेशन, अगर स्कूल में 250 बच्चे हैं, एक फिजिकल एजुकेशन जो है कि वो अपने सर्विसेज प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा 250 लोगों के लिए। तो वहाँ पे भी हमारे प्राइवेट एरियाज में भी स्कूल हैं, उधर तो मुझे गवर्नमेंट स्कूल में पॉसिबली हो सकते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, क्योंकि सरकारी तौर पे आएंगे सिलेक्ट होके, एक परसेंटेज होगी कि इतने हमें फिजिकल एजुकेशन के लिए लेने हैं। लेकिन प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ शायद नहीं होगा। नहीं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जो अब लीडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं प्राइवेट सेक्टर में, वो अब इनको अपॉइंट करते हैं। तभी मैंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर्स में भी हमारे जो फिजिकल एजुकेशन के जो प्रोफेशनलिस्ट होते हैं उनको जॉब मिलती है प्राइवेट सेक्टर में। तभी मैंने कहा कि अब हमारी प्लेसमेंट जो फिजिकल एजुकेशन के प्रोफेशन की प्लेसमेंट है वो 100% है। इस फिजिकल एजुकेशन एरिया में एंटरप्रेन्योरशिप की कोई पॉसिबिलिटी है? हाँ, बना सकते हैं। जो जैसे हमें बैट बनाने हैं, जैसे हमें क्रिकेट बॉल बना, या जिस तरह मैंने आपको कहा कि नहीं, यहाँ एक यहाँ सिटी में एक जगह पे एक शख्स ने, मुझे नहीं पता उसने इसमें कोई कोचिंग वगैरह की है, उसने क्रिकेट एकेडमी खोली है अपनी जी, और स्विमिंग का एरिया भी उसने क्रिएट किया है, और देयर इज लॉट ऑफ रश, वहाँ बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, सुबह शाम दिन भर बिजी रहता है। मैं कह रहा हूँ एक प्राइवेट एंटरप्राइज उसने शुरू कर दिया है, बिल्कुल देयर इज अ स्कोप अगर और लोग करना चाहें तो। मैं वही कह रहा हूँ सर कि ये तो मैं कह रहा हूँ कि अगर फिजिकल एजुकेशन के जो सब्जेक्ट्स रिलेटेड भी बात की जाएगी, अगर किनेजोलॉजी की बात करेंगे, बायोमेट्रिक्स की बात किया जाए, तो वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर कोई यहाँ पे खोलेगा, फिजियोथेरेपी मसाज की बात है जी, योगा एजुकेशन की बात है, यहाँ पे तो अपना प्राइवेट सेक्टर में जाके अपना एक अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप खोल सकते हैं, वहाँ पे भी वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, ना कि वो अपने आप को फ़ायदे दे सकते हैं बल्कि समाज को भी दे सकते हैं। तो लेकिन जिस तरह हमारे यहाँ पे बैट्स बनते हैं, चलो वो बैट भी किस एंगल से बनने चाहिए उसका भी एक मैकेनिज्म है जी। तो ऐसा नहीं है कि एक आम इंसान उसको बनाएगा,
تو اس کے لیے بھی ایک پروٹوکال ہوتا ہے کہ ویٹ کتنا ہوگا, ویٹ کتنا ہونا چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ اس کی ریجیڈیٹی کیسی ہونی لانگ چاہیے, ہینڈل ہے, شارٹ ہینڈل ہے, شارٹ ہینڈل ہے. تو وہ چیزیں جو ہے وہ تبھی پاسبل ہے پرائیویٹ سیکٹر میں, تبھی ہو جا سکتا ہے جی جب تک اس کے پاس میں بیسک نالج نہیں ہو اس چیز کی. جب اس کے پاس بیسک نالج ہو تو وہ آگے بڑھ سکتا ہے, وہ اپنا کاروبار آگے بڑھا سکتا ہے, وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو یا گورنمنٹ سیکٹر میں. شوکت صاحب, آپ کے کالج میں انفرا کیا ہے, انفراسٹرکچر کیا کیا ہے؟ لائبریری ہے آپ کے پاس, ہمارے لیکچر ہالز وغیرہ کا کیا سلسلہ ہے؟ ہمارے کالج میں سر جو لائبریری ہے وہاں پہ ایک ہماری کلیکشن ہے 25,000 بکس لائبریری میں. جی بالکل سر. آن دا پرٹیکولر سبجیکٹ, آن دا پرٹیکولر سبجیکٹ فزیکل ایجوکیشن کے ویریس جتنے بھی کنسرن سبجیکٹس ہیں ان پہ. جی اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں پہ سر 5 کلاس رومز ہیں جو بالکل ہائی ٹیک بیسڈ ہیں, اسٹیٹ آف دا آرٹ کی آسپ ہے. اسی طرح جو ہمارا سمارٹ کلاس روم ہے وہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کانفرنس ہال ہے, ہمارے پاس میڈیکل آفیسر ہے تو ان کا اپنا کیبن ہے. وہاں پہ ہمارے 2 وارڈ ہیں جہاں پہ میل کے لیے الگ ہوتا ہے, فیمیل کے لیے الگ ہوتا ہے. کوئی بھی ڈیورنگ دا کورس یا کوئی ایکٹیویٹی کی طرح اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, کیا کوئی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ان کو ایڈریس کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا سپورٹس ایرینا ہے آپ کے پاس؟ بالکل, ہمارے پاس 276 کنال کی زمین ہے, ہمارے پاس 276 canals of land we have. اس میں ہمارے پاس سنتھیٹک ٹریک ہے, سنتھیٹک فٹ بال فیلڈ ہے. ابھی ہمارا ہاکی الاٹ ہو گیا ایسٹروٹرف والا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آرٹیفیشل والی بال کے 2 کورٹ ہیں اور نیچرل گراس کے 2 کورٹ ہیں, باسکٹ بال کے 2 کورٹس ہیں. اسی طرح کرکٹ فیلڈ ہے, فٹ بال کے بالکل فٹ بال ہے, بیڈمنٹن ہے, بیڈمنٹن انڈور ہال ہے جہاں پہ 3 ہمارے پاس کورٹ ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں. گرلز کے لیے الگ ہاسٹل ہے, بوائز کے لیے الگ ہاسٹل ہے. تو ہمارے پاس جتنا بھی انفراسٹرکچر ہے وہ اچھا ہے. اور اچھے فیس اسٹرکچر ہمارا سر جو آلریڈی پرسکرائب کیا ہے گورنمنٹ نے اسی کا وہی ہوتا ہے, وہ 18,000 روپیز ہوتا ہے بی پیڈ کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ یونیورسٹی کا کورس 2 سال کا ہے, 2 سال کا ہے, 4 سیمسٹرز کا ہے. جی تو پہلے یہ 1 سال کا ہوا ہوتا تھا. اس کے بعد میں جتنے بھی کورسز NCT کی ریکمنڈیشن کے بعد میں بی پی ایڈ اور بی ایڈ جو ہے یہ 2 سال کے ہو گئے. جب سے بی ایڈ 2 سال کا ہو گیا تب سے ہمارا بی پی ایڈ بھی. ڈگریز کون دیتا ہے؟ ڈگری ہمارے یونیورسٹی آف کشمیر دیتی ہے. اچھا جی سر, گریجویشن کی بھی ہے, پوسٹ گریجویشن کی بھی, 2 ڈگریاں دیتی ہیں. شوکت صاحب, ہمارے پروگرام کے چند آخری لمحات ہیں. میں چاہنا چاہوں گا کہ آپ ایک بار پھر سے یہ ایڈمیشن کا پروسیس بتا دیجیے, کب کے ڈیٹ کیا ہے اور کیا سلسلہ ہے؟ ایڈمیشنز کا سلسلہ جاری ہے. ابھی ہم نے ڈیٹ اس کی ایکسٹینڈ کرا دی اپ ٹو 9 اگست تک. جی تو جو انٹرسٹڈ کینڈیڈیٹس ہیں, جو گریجویٹ ہیں, جن کے پاس سپورٹس کا کچھ بیک گراؤنڈ ہے, میرٹ ہے یا پارٹیسپیشن ہے, چاہے میرٹ ہے یا پارٹیسپیشن ہے. جی نیچرلی میرٹ تو اسی کا ہوگا نا. جی تو وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد میں جب فزیکل ایپسنٹ ٹیسٹ جو ہے اور ہماری ویب سائٹ کو چیک کرتے رہیں گے تو دوز ہو آر گوئنگ ٹو اپلائی فار دس کورس, ان کے بعد میں ہم نوٹیفائی کر دیں گے کب ہوگا فزیکل ایپسنٹ ٹیسٹ جو ہوگا. تو ہم اپنے ناظرین کو یہ کہنا چاہیں گے کہ ابھی اسکرین پہ آپ وہ ویب سائٹ کا ایڈریس نوٹ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اس وقت اسکرین پہ ہے. جی تو شوکت صاحب, بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے کہ فزیکل ایجوکیشن کے بارے میں آپ نے ڈھیر ساری جانکاری ہمیں دی, ہمارے ناظرین کو دی. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا اس سال کا ایڈمیشن اچھا خاصا ہو اور اچھی خاصی چہل پہل رہے آپ کے انسٹیٹیوٹ میں. لوگ کوالیفائی ہو جائیں, وہاں سے گریجویشن کریں, پوسٹ گریجویشن کریں اور ہمارے اپنے سماج کی خدمت کریں. بیکاز ایوری کنٹری نیڈس, ایوری سوسائٹی نیڈس ہیلدی مائنڈ, ہیلدی باڈی. بہت شکریہ, تھینک یو فار کمنگ. تھینک یو سر. تو کوشش ہماری یہی رہے گی کہ جو ہمارے فزیکل ایجوکیشن کا مینڈیٹ ہے اس کو ہم آگے لے کے چلیں, اور ہمارے جو کنٹری ہے یا ہمارا جو اسپیشلی یوٹی ہے یہاں پہ ہم ایسے انٹلیکچوئلز پیدا کریں. اور ہم کوشش کریں گے کہ جب ہمارا یہ فزیکل ایجوکیشن کا جو اویئرنیس امنگ دا ماسز آ جائے گی تو اوبیسلی ہم ڈرگ فری ہو جائیں گے, ہم ہیلدی سوسائٹی بنیں گے اور اوبیسلی ہم ایک اچھا سماج بنا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر. اور ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.